الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی مختصر سی تشریح ہم نے کی اور ابتدا میں یہ عرض کیا کہ کچھ ائمہ کے نزدیک جیسے امام شافعی رحمہ اللہ یہ سورہ فاتحہ کی ہی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن دیگر علماء کے نزدیک جیسے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کے نزدیک یہ قرآن کریم کی ایک مکمل الگ آیت تو ہے لیکن سورہ فاتحہ کی آیت نہیں ہے۔ دونوں طرف دلائل ہیں، اس کو ہم نے چھوڑ دیا اس بحث کو۔ اب سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور مختصر تشریح میں کروں گا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اور پہلی آیت میں نے سورۃ الفاتحہ کی پڑھی الحمد للہ رب العالمین۔ اس آیت پر براہ راست گفتگو کرنے سے پہلے سورہ فاتحہ کا اجمالی تعارف عرض کروں گا اور سورہ فاتحہ کے جو مضامین ہیں ان کے بارے میں چند باتیں میں پہلے عرض کروں گا، اس کے بعد ہم تشریح اور تفسیر کی طرف آگے بڑھیں گے۔ یہ ذہن میں رکھنی چاہیے یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر جب اللہ تعالیٰ نے نبوت کے اعلان کا حکم فرمایا اور اظہار اس اللہ تعالیٰ کی حکمت کا ہوا کہ آپ کی عمر مبارک 40 سال کی حد پر پہنچ گئی اور آپ نے اعلان فرمایا اپنی نبوت کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انسانیت کی ہدایت کی بہت بھاری ذمہ داری ڈالی گئی، اور اس سے ابتدا اس کی ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، سورہ علق کی پہلی 5 آیتیں، جو سورۃ العلق اس وقت قرآن مجید میں 96 صورت ہے، پارہ ام میں ہے، 96 صورت ہے وہ قرآن مجید میں، اور نازل ہونے کے اعتبار سے یہ پہلی آیتیں ہیں جو پہلی وحی غار حرا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری۔ میں اس بحث میں اس وقت نہیں پڑھنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے دور جدید میں غار حرا کے پورے واقعے کا ہی انکار کیا، کہا کہ اس چیز کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، لیکن اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جب ہم دین کے بنیادی ماخذ اور شریعت کے ایک بنیادی سورس اور دین کی جو تاریخ ہے اس کے ایک بنیادی ماخذ سے جب ہم انحراف کرتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں جسے ہم حدیث و سنت کہتے ہیں، تو پھر صرف یہی نہیں کہ غار حرا جیسے واقعے کا انکار سامنے آتا ہے، بلکہ بہت ساری دین و شریعت کی ایسی باتیں ہیں جو بے معنی ٹھہرتی ہیں، اور دین کا تقریباً 50 سے زیادہ فیصد حصہ اس کی بنیادی ڈہ جاتی ہے جب اس طرح سے چلتے ہیں۔ تو اسی کی وجہ میں جہاں بہت ساری چیزیں بہہ گئیں تو یہ ایک چیز بھی سامنے آ گئی کہ بھئی غار حرا کا کوئی واقعہ ہے ہی نہیں، اصحاب الفیل کا کوئی واقعہ رونما اس طرح سے ہوا ہی نہیں ہے جس طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہمارے زمانے تک کے مفسرین نے، مجتہدین نے جس طرح سے سمجھا، ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں ہے۔ بس آپ نے زاویہ نگاہ کو بدلنا ہے، ضابطے کو بدلنا ہے، اسلوب فہم قرآن کو بدل دینا ہے، تو نئی نئی چیزیں آپ کے سامنے ایسی آئیں گی کہ ایک نیا دین آپ کے سامنے وجود میں آئے گا۔ یہ بات ابتدا میں ہی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن مجید کی سب سے بہترین اور سب سے مستند ترین تفسیر وہی ہے جو خود قرآن کی روشنی میں ہی کی جاتی ہے، اور قرآن کی سب سے بہترین تفسیر وہی ہے جو صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے، اور قرآن کی سب سے بہترین تفہیم، تشریح
اور اس کی سمجھ اور فہم سب سے بہتر وہی ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جس طرح سے اس کو سمجھا. پھر قرنن بعد قرنن صحابہ کے شاگرد تابعین، اس کے بعد اتباع التابعین، پھر یہ ایک سلسلہ ہے امت کا، یہ پورا کا پورا متصل سند سلسلہ ہے جس میں اتصال ہے، کہیں انقطاع نہیں. تو جس طرح سے قرآن ہم تک پہنچا لفظاً، اسی طرح سے قرآن کا فہم بھی ہم تک پہنچا ہے، فہم بھی محفوظ ہے، اور وہ خود قرآن سے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور فہم صحابہ سے، اس کے بعد ان کے شاگردوں تابعین سے، پھر اتباع التابعین سے، پھر اسی طرح سلسلے سند اور تعلق کی ہی وجہ ہے کہ پہلے گروہ کو صحابہ کہتے ہیں، دوسرے گروہ کو تابعین کہتے ہیں، تیسرے گروہ کو اتباع التابعین کہتے ہیں. ان ناموں کے اندر ہی بہت بڑی دولت چھپی ہے علم و معرفت رکھنے والوں کے لیے. یہ نام ہی کیوں وجود میں آئے، تابعین کو تابعین کہا کیوں جاتا ہے، تبع تابعین کو تبع تابعین کہا کیوں جاتا ہے، صحابہ کو صحابہ کہا کیوں جاتا ہے. اسی میں سب کچھ چھپا ہوا ہے کہ علم صرف اوراق سے حاصل نہیں ہوتا، اور ان ماخذ کو نظر انداز کرنے کے بعد آپ دیکھو گے آپ کے سامنے جو قرآن ہوگا، لفظ تو موجود ہوں گے لیکن معنی آپ کے ہوں گے، کیونکہ آپ کا کوئی سلسلہ ہی نہیں ہوگا، کہیں سے آپ کو کوئی استناد ہی نہیں ہوگا. خیر بات یہ ضمنی تھی اور اصولی میں نے کی، اس لیے اصولی کی کیونکہ میں فروعات میں زیادہ جانا نہیں چاہتا ہوں، جہاں ضرورت پڑے وہاں ضرورت کی حد تک میں جاتا ہوں. لیکن میرے سامنے اس وقت جو ذہن ہے وہ موجودہ ذہن ہے، جو پڑھا لکھا ذہن ہے، جن کو قرآن کے سمجھنے بہت ساری پیچیدگیاں سمجھنے میں پیدا ہو جاتی ہیں. تو ان پہلی آیات کے بعد جو پوری صورت اتری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، 5ویں دفعہ جو وحی اتری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اقرأ بسم ربک الذی کے بعد تو فترۃ الوحی ہے، پاز ہوا کم سے کم 6 مہینے کی روایت کے مطابق، پاز ہوا بیچ میں، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک اور آپ کا ذہن مبارک بہت اشتیاق اور شوق میں اور اللہ کے والہانہ عشق میں فریفتہ رہا. تو آپ انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ بعد میں دوسری وحی اتری، یا ایھا المدثر. پھر بتایا جاتا ہے کہ پھر تیسری وحی اتری، یا ایھا المزمل، یا اس سے پہلے نون والقلم وما یسطرون، اور اس کے بعد یا ایھا المزمل. پھر 5ویں دفعہ سورہ فاتحہ کی وحی اتری، اور یہ پوری صورت اتری. پہلے تو چند بیچ بیچ میں آیتیں اترتی تھی، تو یہ پوری کی پوری صورت ایک دفعہ اتری. سورہ فاتحہ کے بارے میں علماء کا یہ فرمانا ہے کہ یہ مکے میں اتری، اس پر اتفاق ہے، مکے میں یہ صورت پوری اتری ہے ابتدائی دور میں. بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ مدینے میں اتری ہے، اور اس کی تطبیق علامہ آلوسی بغدادی کی تفسیر روح المعانی میں دی گئی ہے کہ یہ 2 دفعہ اتری ہے. مکے کے ابتدائی دور میں بھی یہ صورت اتری ہے، اور مدینہ طیبہ میں بھی یہ صورت اتری ہے. یہ اس کی اہمیت اور عظمت کے اوپر دلالت کرتی ہے یہ بات. لیکن زیادہ تر جن علماء نے جس رائے کو کیا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی یہ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ مکے میں اتری ہے. اور اس کا پس منظر بھی آپ نے بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جاتے تھے مکے کی گلیوں میں تو پیچھے سے ایک آواز آتی تھی، یا محمد. یہ حضرت جبریل علیہ السلام کی آواز ہوتی تھی، تو آپ تیز تیز بھاگ جاتے تھے. فطرت، یہ فطری چیز تھی، یہ صداقت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معصومیت پر دلالت کرتی تھی کہ ایک غیبی آواز آ رہی ہے، فطری طور پر اس کا اثر پڑے گا. تو یہ اصل میں معصومیت کی انتہا ہے. لیکن ورقہ بن نوفل کے مشورے سے آپ سے کہا گیا کہ جب آپ پھر ایسی آواز سنیں تو آپ توقف فرمائیں، رک جائیں اور سنیں کیا بات ہے. اس کے بعد آپ کو کہیں سے یہ آواز سنائی دی، یا محمد، تو آپ رک گئے. اس کے بعد آواز آئی کہ
قل اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمائیے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں عبادت کے لائق، اس کے سوا کوئی نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد فرمایا گیا قل الحمد للہ رب العالمین آخر تک ولا الضالین تک۔ تو یہ حضرت جبریل علیہ السلام نے سورہ فاتحہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک لائی اللہ کی طرف سے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کے عرش کے نیچے سے ایک خاص خزانے سے یہ سورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ ایسی روایت کرتے ہیں اور اس معاملے کے بارے میں روایت کرتے ہیں جو وہ خود کسی ذریعے سے نہیں بتا سکتے ہیں، تو پتہ چلا کہ یہ حکماً یہ بات آپ کی مرفوع حدیث ہو گئی۔ حضور کے بتانے سے ہی تو حضرت علی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کے عرش کے نیچے سے خزانوں سے اتری ہے۔ روایت آپ ہی کرتے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ فرمایا کہ، اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا، قسم کھا کر فرمایا کہ ایسی صورت نہ تورات میں اتری ہے، نہ زبور میں اتری ہے، نہ انجیل میں اتری ہے، یعنی یہ خصوصی وحی اس صورت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی اتری ہے، یہ خاص صورت جو آپ پر اتری ہے۔ تو اس کے بعد جب یہ اتری تو یہ صحابہ کرام اور خود سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کا لازمی جز بن گئی، اور یوں یہ صورت جو ہے قرآن کریم کا دیباچہ بن گئی۔ اسی لیے اس کو فاتحۃ الکتاب کہتے ہیں، سورۃ الفاتحہ۔ تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کے کئی نام دیے۔ آپ نے فرمایا یہ ام الکتاب ہے۔ ام تو ماں کو بولتے ہیں، اور یہاں ام کے معنی ہیں جیسے ماں سے ہی بچے نکلتے ہیں، تو یہاں ام کے معنی ہیں جو دوسری ایک حدیث سے واضح ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے جو کچھ علوم تورات، زبور، انجیل میں اتارے، ان سارے علوم کو جمع کر کے قرآن میں اتارا، اور جو کچھ قرآن میں اتارا وہ سارا علم سورۃ الفاتحہ میں ہے۔ آگے علماء نے مزید باتیں لکھی ہیں کہ جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے وہ سب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور جو کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے وہ سب اس کی با میں ہے۔ آگے بڑھ کر کے لوگ نقطے تک پہنچ گئے۔ خیر، یہ لطائف ہیں، یہ ضمنی علمی لطائف ہیں۔ تو ام الکتاب فرمایا، سمجھ لیجئے کہ جس نے سورۃ الفاتحہ کو سمجھ لیا، اس کے مضامین کو سمجھ لیا، اس نے گویا نٹ شل میں سارے قرآن کو سمجھ لیا۔ وہ کیسے؟ وہ میں ابھی آگے انشاءاللہ آپ سے عرض کروں گا۔ تو اس طرح سے سورۃ الفاتحہ کو قرآن مجید کا خلاصہ اور قرآن مجید کا اجمال بتایا گیا ہے، کہ جیسے حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ سے بھی ایک روایت منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کل 400 کتابیں نازل فرمائیں، اور ان 400 کتابوں کا خلاصہ جو ہے وہ تورات، انجیل اور زبور میں ہے، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، اور پھر اس کا خلاصہ قرآن مجید ہے، اور پھر اس کا اجمال سورۃ الفاتحہ ہے۔ تو میں ابھی چند ایسے علوم کا ذکر کروں گا جو اجمالی طور پر قرآن مجید میں ایک قرآن مجید کا پڑھنے والا جن علوم سے واقف ہوتا ہے، اور پھر یہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ سورۃ الفاتحہ میں وہ سارے علوم ہیں، ان کی بنیادیں سورۃ الفاتحہ میں موجود ہیں، اور جب ان کو کھولیں تو سارے قرآن کا فہم انسان کو حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ معجزہ ہے قرآن مجید کا، یعنی اللہ جیسے چاہتے ہیں ویسے سب کچھ ادا کر دیتے ہیں۔ اللہ چاہے تو ایک آیت میں سب کچھ بتا دیں گے، اور آپ اللہ کی یہ حکمت اور مشیت ہی تھی کہ جتنا قرآن اترا اتنے میں ہی سارے علوم اترے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ کل علم فی القرآن ولکن تقاصرت عنہ افہام الرجال،
کہ سارے کے سارے علوم قرآن میں ہیں، لیکن لوگوں کا فہم تنگ پڑ گیا. یعنی جس کا فہم، جس کی عقل، جس کی سوچ، اس کا علم جتنا وسیع ہو گیا، اتنا وہ قرآن مجید کے مفہوموں کا اور معارف کا وہ احاطہ کرتا گیا. تو ہر زمانے میں علوم بڑھتے جائیں گے، انسان کی عقل کا ارتقاء ہوگا، نئی نئی عجائبات کائنات میں اللہ تعالیٰ کی انسان کے سامنے آئیں گی. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، جو اللہ فرماتے ہیں ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے، آفاق میں بھی اور انفس میں بھی، کائنات میں بھی، اور انسان کے اپنے اندر نئی نئی اللہ کی قدرت کی نشانیوں سے وہ واقف ہوگا. تو تب اس کو مزید سمجھ میں آئے گا کہ قرآن کیا کہتا ہے. قرآن کے معارف کھلتے جائیں گے. لا تنقضی عجائب، عجائبات قرآنی ختم نہیں ہوں گے. اور ظاہر سی بات ہے سائنسی علوم ہمیں اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ انسان کی عقل کا ٹھہراؤ کہیں نہیں، انسان کی تسخیر کا، حقیقت کی تلاش کا ٹھہراؤ کہیں نہیں ہے. کائنات جتنی تیزی کے ساتھ وسیع ہوتی جا رہی ہے، انسان کی عقل بھی اس کا پیچھا کرتی رہتی ہے، اس کی تسخیر کرتی رہتی ہے. نئے نئے علوم، اس لیے ٹھہراو ہی نہیں ہے، ٹھہراو ہی نہیں ہے کہیں. آج کسی ایک جگہ پہنچا انسان، ایک لمحے میں کسی اور جگہ پہنچ گیا. تو انسان کی تحقیقات بدلتی رہتی ہیں، دریافتیں بدلتی رہتی ہیں. پتہ چلا کہ جو نئی نئی تسخیر ہوگی، نئی نئے علوم میں دریافت ہوگی، نئی نئی وسعتیں ہوں گی، وہ وسعتیں جو ہیں قرآن کے طالب علم کو ان سے خائف نہیں ہونا ہے، اس سے قرآن کے طالب علم کو ڈر نہیں ہونا ہے. وہ قرآن کے طالب علم کے لیے چیلنج نہیں ہے، وہ اپرچونٹیز ہیں. تو قرآن کے طالب علم کو قرآن کے فہم میں اور قرآن کی تشریح میں و تفہیم میں مزید مواد حاصل ہو جائے گا. وہ نئی نئی چیزوں سے نئی نئی چیزیں دریافت کرے گا قرآن مجید کے معانی کے اندر، کیونکہ کائنات میں اور قرآن میں ہم آہنگی ہے. روز روز وہ نئی چیزیں آتی رہیں گی. اور اگر اس میں کہیں کنٹراڈکشن اور تضاد کسی کی تشریح سے پیدا ہوا تو وہ اس تفسیر کرنے والے کی عقل نے اس چیز کا احاطہ نہیں کیا اور اس نے ایسی تشریح کر دی جو اگلے زمانے میں ثابت نہیں ہوئی. تو وہ تو تشریح کرنے والے، تفسیر کرنے والے کا کی لمیٹیشن ہے، اس کی محدودیت ہے، اس کی نظر کی تنگی ہے، نہ کہ قرآن مجید کے معانی کی. زمانہ بدلتا رہے گا، نئے نئے علوم آدمی کو سامنے آئیں گے. تو اس طرح سے قرآن کے تمام علوم جو ہے وہ مفصل ہیں، تفصیلات موجود ہیں، بیان کیے ہیں. کلیات اللہ نے بیان فرمائی ہیں قرآن مجید میں، اصول کہیں کہیں علوم کے بیان، لیکن بہرحال علوم کو مفصل کیا ہے یہاں تک کہ اشکال باقی نہ رہے. اور پھر ان کو اجمالی طور پر سمو دیا ہے سورۃ الفاتحہ میں، ان کو جمع کیا ہے. ایک نام سورۃ الفاتحہ کا الشفا ہے. اب ام القرآن یا ام الکتاب اور الفاتحہ تو سمجھ میں آ گیا. فاتحہ تو اصل میں جہاں سے آپ دروازہ کھولتے ہیں تو اندر کہیں جاتے ہیں، فاتح کھولنے والے کو بولتے ہیں. کسی شہر کا دروازہ جب آدمی آ کر کے، پرانے زمانے میں بادشاہ لوگ کسی شہر پر قبضہ کرتے تو اس کی فصیل ہوتی تھی، قلعہ ہوتا تھا، شہر قلعہ بند ہوتے تھے، اس کا دروازہ کھولا تو عربی میں بولتے ہیں فتح الباب، اس نے دروازہ کھولا. اور جس نے دروازہ کھولا وہ فاتح ہے، فاتح فاعل، اس نے دروازہ کھولا. تو جب قرآن مجید کو فاتحہ بولتے ہیں، یہ سورہ فاتحہ کو فاتحہ بولتے ہیں، تو یہ قرآن مجید کا دروازہ کھولتا ہے. اس سے جب آپ واقف ہوتے ہیں، قرآن کا طالب علم بننے سے پہلے آپ نے دروازے پہ پہنچنا ہے. اور جب آپ اس کو ڈی کوڈ کرو گے، اس کو کھولو گے تو قرآن سمجھ میں آئے گا. گویا سب کچھ آپ کو دروازے پہ ہی آگے شہر کی منزلیں آئیں گی. اس لیے اس کو فاتحۃ الکتاب کا، تو قرآن مجید کے علوم کا دروازہ یہی کھولتا ہے سورہ فاتحہ. تو ام الکتاب بھی سمجھ میں آ گیا. اور سورۃ الشفا اس کو کہا گیا ہے.
اس معنی میں کہ اس صورت میں تمام جسمانی اور روحانی اور ذہنی اور قلبی بیماریوں کا علاج ہے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں پر یہ صورت پڑھ کر دم کرتے تھے، پھونک مارتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت دیتا تھا۔ یہی طریقہ صحابہ کرام کا بھی تھا، تو ان سے بھی ان کو صحت ملتی تھی۔ ایک لطیفہ اور سن لیجئے، کتابوں میں آیا ہے کہ ابن سینا چونکہ بہت بڑے فلسفی تھے، اور فلسفے کا ایک سبجیکٹ میڈیسن ہوتا ہے۔ فلسفے کے سبجیکٹس پہ آپ گفتگو کریں گے، میتھمیٹکس فلسفے کے اندر آتا ہے، پالیٹکس فلسفے میں آتی ہے، کئی سبجیکٹس ہیں، ایتھکس، میٹافزکس، اسی طرح سے میڈیسن، یہ فلسفے کا ہی سبجیکٹ ہے۔ اسی لیے جو حکیم ہمارے ہوا کرتے تھے، حکیم جو وہی کوئی وہ میڈیسن طب نبوی سے واقف ہوتے تھے، اسی طرح سے پرانے زمانے کی میڈیسن کرتے تھے، دیسی علاج کرتے تھے، ان کو حکیم صاحب بولتے تھے، اور حکیم فلسفی کو بھی بولتے ہیں۔ تو حکمت جہاں پرانے طرز کی میڈیسن کو بھی بولتے ہیں، ڈاکٹری کو، اسی طرح سے حکمت ترجمہ ہے فلسفے کا بھی، فلسفے کو بھی حکمت کہتے ہیں۔ تو ابن سینا چونکہ فلسفی تھے، اس حکیم بھی تھے، تو اس وقت یورپ میں جو میڈیکل سائنس کو ریولیوشنائز کیا، وہ انہی کے اس سوچ نے، فکر نے، تصور نے کیا۔ انہوں نے القانون فی الطب، دا کینن آف میڈیسن، ابن سینا نے لکھی ہے۔ خیر، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو قرآن کا ماہر ہوگا، قرآن کا طالب علم ہوگا، دین و شریعت کا طالب علم ہوگا، اس میں حکمت ضرور ہوگی، نہ صرف سوچ میں، نہ صرف اس کے تصورات میں، نہ صرف اس کی عقل میں وہ حکیمانہ ہوگا، بلکہ انسان کے بدن کا علاج کرنے میں بھی اس کا طرز حکیمانہ ہوگا۔ وہ ضرور حکمت جانتا ہوگا، میڈیسن جانتا ہوگا۔ اور ابن سینا نے جو اپنے فلسفے میں باڈی مائنڈ ریلیشن شپ کے بارے میں بہت باتیں کہی ہیں، کہ انسان کے ذہن کا اور انسان کی سوچ کا انسان کی جسمانی صحت پر زبردست اثر پڑتا ہے۔ گفتگو تو یہ فلسفے میں کی ہے، لیکن اس کا براہ راست تعلق میڈیسن کے ساتھ بھی ہے۔ اس نے ویسٹ میں میڈیکل سائنس کو ریولیوشنائز کیا باڈی مائنڈ ریلیشن شپ سے۔ تو خیر، ابن سینا کے کئی دور آئے ہیں کہ پہلے زمانے میں تو ان کے عقائد میں بھی کچھ ادھر ادھر کا کنٹروورشل چیزیں تھیں۔ کہتے ہیں کہ ان کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کے ایک بہت بڑے ولی رہتے تھے، شیخ ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ۔ تو ابن سینا کو ان کی جو ولی اللہ تھی، ان کی سادگی اور ان کی عبادت وغیرہ، اس پر وہ زیادہ اس کے قائل نہیں تھے۔ جیسے آج کل ابن سینا کو سمجھ لیجئے اس وقت کا وہ ایلیٹ کلاس کے آدمی تھے وہ، اور انٹلیکچوئل تھے، کوٹ ان کوٹ۔ اور شیخ ابو الحسن خرقانی ایک صوفی صافی درویش آدمی تھے، تو اس لیے ابن سینا ان کو اپنی نظر میں نہیں لاتے تھے۔ کہتے ہیں ان کے پڑوس میں کوئی آدمی بیمار ہوا تو ہم کشمیری میں کہتے ہیں غرض مند کو دیوان، اور جس کی کوئی غرض ہوتی ہے وہ دیوانے کی طرح جہاں پوری ہو جائے وہ کرتا ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ بیمار ہے تو اس کا کچھ علاج ہونا چاہیے، تو چلو بھی دعا بھی کراتے ہیں اور دوا بھی کراتے ہیں، ایسا طریقہ ٹھیک بھی ہے۔ تو وہ ڈاکٹر کے پاس گئے تو ابن سینا کو لائے تاکہ وہ کچھ پرسکرپشن دے دیں، دوائی دے دیں، اور دعا کے لیے شیخ ابو الحسن خرقانی کو بھی لائے، وہ بھی عیادت کے لیے آئے۔ کہتے ہیں کہ شیخ ابو الحسن خرقانی نے سورہ فاتحہ پڑھ کے بیمار پہ دم کیا، ان کا کام تو وہی تھا، سنت کے مطابق انہوں نے دم کیا۔ تو ابن سینا نے ایک چٹکی لی اور کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو چند الفاظ پڑھ کر مریض پہ دم کرتے ہیں، وہ الفاظ ہوا میں تحلیل ہو جاتے ہیں، تو مریض کا کیا ہوگا اس سے بھلا؟ یہ تو اصل میں انہوں نے طنز کیا شیخ پر کہ آپ نے جو پڑھا وہ تو ہوا میں مل گیا۔ تو شیخ نے کچھ کہا نہیں، تو
پھر وہ بھی اس کا نبض دیکھنے لگے، دوائی دیکھنے لگے. دوائی تو ایک محسوس چیز ہے اور ایک ریشنل چیز ہے کہ کھاتا ہے آدمی، خون میں ملتی ہے، علاج ہو جاتا ہے. تو پھونک مارنا اور اس سے پیشنٹ کو کوئی فرق پڑتا تو یہ تو سمجھ میں آتا نہیں ہے. تو اسی مجلس میں شیخ ابو الحسن خرقانی نے یہ دم کرتے کرتے ابن سینا کو ایک ایسا لفظ کہا جس سے ان کو بہت برا لگا. ابھی وہ تلملا رہے تھے تو دوسرا لفظ بتا دیا، بہت زبردست خلاف توقع لفظ تھا، لیکن چونکہ علاج کے لیے تھا تو یہ دو لفظ بول کر مجلس میں بھی بہت کھٹاس پیدا ہو گئی اور ابن سینا پر بھی اس کا اتنا بڑا زبردست اثر پڑا کہ ان کا چہرہ لال پڑ گیا. تو شیخ ابو الحسن خرقان نے پوچھا، جناب ڈاکٹر صاحب میں نے کیا کہا آپ سے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے تو آگ لگا دی میرے اندر. کہا میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، دو لفظ ہی تو بولے وہ ہوا میں تحلیل ہو گئے. تو پھر سمجھا، کہا کہ اگر میرے دو بول بولنے سے آپ کے اندر آگ لگ گئی تو قرآن مجید کی 7 آیتیں پڑھنے سے اس مریض کے اندر کچھ نہیں ہوگا. تو سمجھ گئی بات کہ بہت ساری چیزوں کا اثر بہت سارے انداز سے پڑتا ہے. خیر، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دم کے لیے استعمال کیا اور مریضوں پر اس کو دم کیا تو پھر ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں ہونی چاہیے. اور جب ہم یہ عقلی دلائل دیتے ہیں تو ہمارے اس ماننے کی بنیاد اس پر نہیں ہوتی ہے، یہ اس مخاطب کے لیے ہوتا ہے جو اس چیز کو سمجھ نہیں پاتا ہے. تو اس کو بعد میں تقریب فہم کے لیے کوئی عقلی واقعہ اور لطیفہ بھی بتا دیا جاتا ہے، وہ مانے تو نہیں نہ مانے. لیکن ایک مومن اور راسخ العقیدہ مسلمان کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سورۃ الرقیہ بھی بتایا. یہ رقیہ جو سنت میں دم کرنا پیشنٹ کو، رقیہ کے لیے بھی یہ استعمال ہوتی ہے یہ صورت. اور اس پر ایک صحابہ کرام کا واقعہ بھی ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سریہ سے واپس آ رہے تھے، راستے میں ایک جگہ سے گزرے، وہاں لوگوں کے سردار کے بیٹے کو سانپ نے ڈسا تھا. تو انہوں نے ہم سے پوچھا کہ کیا تم میں سے کوئی آدمی ہے جو جھاڑ پھونک جانتا ہے؟ تب وہ لوگ مشرکین تھے، جھاڑ پھونکی کرتے تھے. تو ان کے دل میں آیا کہ ہمارے ہاں تو سورۃ الرقیہ ہے. تو انہوں نے پھر اجرت کا مقرر کی، تو انہوں نے اس کو دم کیا، 7 دفعہ پڑھی ہے سورۃ الفاتحہ، اور اس کا زہر اتر گیا اور وہ ٹھیک ہو گیا. تو انہوں نے ایک روایت میں کہ انہوں نے ان کو ایک بکری دے دی. تو پھر جب وہ واپس آئے تو حضور سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم، معلوم تو ضروری کرنا تھا، ایک ایسا عمل تھا جو انہوں نے خود کیا تھا، تو یہ عمل درست ہے یا نہیں؟ تو آپ نے معلوم کیا. تو حضور نے فرمایا کہ تم کو یہ اللہ نے ڈال دیا کہ اس صورت سے شفا ہوتی ہے، اس بکری میں میرا حصہ بھی رکھنا. اب اس پر فقہی بہت سارے نکتے نکلتے ہیں، علماء نے نکالے ہیں، میں اس میں نہیں پڑھوں گا. تو اس صورت کا ایک اور نام بھی ہے السبع المثانی. 7 کو بولتے ہیں عربی میں، اور المثانی جو یہ صورتیں ہیں بار بار پڑھی جاتی ہیں. اور دیکھیے جب اس کو سورۃ الصلاح بھی کہتے ہیں، یہ نماز کی صورت ہے. تو نماز ہوتی نہیں ہے سورہ فاتحہ کے بغیر. اب اس کی دوسری بات ہے کہ امام ہو، پیچھے مقتدی ہوں، کس کو پڑھنا چاہیے، اور تنہا آدمی پڑھتا ہو تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے. یہ بھی ایک فقہی بحث ہے اور ائمہ مجتہدین نے اس پر اپنے اپنے دلائل قائم کیے ہیں. تو اور یہ 7 آیتیں نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں. آج کتنے لوگ مسلمان ہیں؟ اربوں لوگ مسلمان ہیں، اور اگر اس میں سے صرف 10% ہی لوگ نماز پڑھتے ہوں اور پھر وہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہوں اور 5 وقت کی نمازوں میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہوں، تو بتائیے روزانہ کتنے کروڑوں لوگ سورہ فاتحہ کو پڑھتے رہتے ہیں. یہ معجزہ ہے اس کا، السبع المثانی کہنے کا معجزہ ہے. اربوں لوگ روزانہ سورہ فاتحہ پڑھ ہی لیتے ہیں، چاہے وہ ان پڑھ ہوں چاہے وہ پڑھے لکھے ہوں. تو ہے نا السبع المثانی جو حضور نے فرمایا، بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں
ہو گیا معجزہ. اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں. تو ایک طرف سے آپ کبھی کہتے ہیں کہ معجزہ ہو ہی نہیں سکتا. ارے معجزہ تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ وائلیٹ کرتا ہے نیچرل لا کو. لیکن معجزے کی یہاں یہ بھی ایک تفہیم ہے, ایک یہ بھی تشریح ہے کہ جو فرمایا وہ ہسٹوریکلی کیسے پروو ہو گیا. معجزہ یہ بھی ہے. آپ نے جو فرمایا یہ سورت السبع المثانی ہے, اس وقت تو لوگ اتنا سمجھے, ان کے لیے یہ سبع المثانی. آپ ذرا دیکھو آج اور اسے سمجھو کہ پڑھا لکھا, ان پڑھ, مرد, عورت, بچہ, سب چھوٹے بڑے, پھر مدارس کی تلاوتوں کو لے لیجئے, جو روزانہ تلاوت کرتے ہیں اس کو لے لیجئے, اور پھر گن لیجئے اس کو. یہ تو میں نے نمازوں کی ہی تعداد بتا دی. پھر آپ ملائیے اور بھی بہت سارے جگہوں پر سورۃ الفاتحہ کا کتنا ورد ہوتا ہے, کتنا پڑھا جاتا ہے, تو کتنی تعداد ہوگی. اور السبع المثانی کا معجزہ ظاہر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی بارگاہ میں عرض معروض کرنے کا طریقہ سکھایا ہے کہ جب تم پہلی دفعہ اللہ اور بندے کا سامنا ہو جائے. اسلام کی خوبی یہ ہے کہ یہ بندے اور اس کے خالق کو آمنے سامنے لاتا ہے. حقیقی دین اور حقیقی مذہب کا جو سب سے بڑا سچائی کا ثبوت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بندے اور اس کے معبود کے بیچ میں تیسری کسی بھی شخصیت, ذات, کسی بھی وجود کا قائل نہ ہو, نہ عملاً, نہ فکراً, نہ سوچ کے اعتبار سے, نہ پریکٹس کے اعتبار سے. تو یہ سامنے آمنے سامنے لاتا ہے بندے اور معبود کو. تو بندہ اپنے معبود کی بارگاہ میں ہے, پہلی بات کیا کرے, کیسے اپنے معبود برحق کے ساتھ وہ مخاطب ہو, کیا عرض معروض کرے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم ہمارے دربار میں حاضر ہو تو ہم دکھائیں گے, سنائیں گے, سمجھائیں گے آپ کو کہ تم کس طرح ہمارے ساتھ بات کرو, تم مانگو کیا. تو اس لیے بندے کی دنیا اور آخرت کی تمام بنیادی حاجات کا پورا کرنے کا مجرب ترین نسخہ ہے سکھاتا سورۃ الفاتحہ. یوں تو سورۃ الفاتحہ کی برکات بے حساب ہیں, اسی سورۃ الوافیہ, سورۃ الکافیہ, سب یہ بجایا جاتا ہے. برکات بے حساب ہے, بھرپور برکت ہے, کمی کوئی نہیں. تو اب بندہ اس کو ہدایت کی غرض سے پڑھے تو اللہ اس کو ہدایت دے گا, اور ہدایت کا سامان اسی میں بتایا گیا ہے کہ مخصوص بندوں سے تعلق جوڑو اور ہدایت تم کو ملے گی. برکات دنیا و اخروی کی غرض سے پڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے مال و دولت میں, صحت میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا, اور اس کے معانی پر غور کرے گا. علم کے لیے پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے علم کے دریا بہا دے گا اس کے سامنے. خیر, جس بھی کسی زاویے سے آپ سورۃ الفاتحہ کا اپروچ کریں گے اللہ تعالیٰ ان ضرورتوں کو پورا کرے گا اور آپ کی جھولی کو اللہ تعالیٰ بھر دے گا. اب سورۃ الفاتحہ کے مضامین کا کچھ اجمالی طور پر میں سرخیوں میں ذکر کروں گا, اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو پھر الگ الگ اس پر گفتگو بھی میں کروں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے, سورۃ الفاتحہ میں جن مضامین کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد, تسبیح اور ذکر اور دعا کا طریقہ سکھایا گیا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا عرفان بندے کو کس طرح حاصل ہو جائے وہ اس صورت سے بندے کو ملتا ہے. اور اسی طرح سے خود بندے اور دیگر مخلوق کا اپنے خالق اور معبود برحق کے ساتھ جو تعلق ہے, اور اس تعلق کا اظہار حمد سے ہوتا ہے.